من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو تمہید میں دوسرا مطلب ہے وہ النزاع فی حجیت المفہوم، کہ مفہوم کی حجیت میں نزاع ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ گزشتہ درس کے متعلق کچھ سوالات تھے، انشاءاللہ اس کو پھر آپ حل کر کے لیں گے تو پھر دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ اچھا، لا شک ان الکلام اذا کان له مفہوم يدل علیہ فهو ظاہر فیہ فیکون حجة من المتکلم علی السامع ومن السامع علی المتکلم کسائر الظواہر الاخری۔ یہاں پہ جو ہے وہ مصنف حجیت مفہوم کے متعلق ایک سوال جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفہوم کی جو ہم نے تعریف بیان کی، کہا کہ جو دلالت التزامیہ، جو دلالت لفظی کی قسم ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں، کہ جس میں دال اور مدلول یا ہم کہیں کہ لازم اور ملزوم کے درمیان جو ربط ہے وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ آپ بس جو ہے وہ ملزوم کا تصور کریں تو ذہن خود بخود لازم کی طرف کیا آپ کا چلا جاتا ہے۔ تو دلالت التزامیہ جو ہے وہ دلالت لفظی کی قسم ہو گئی۔ تو جس طریقے سے جو لفظ کے معنی ظاہر ہوتے ہیں، اس کے جو معنی مطابقی ہیں وہ آپ کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے معنی تضمنی بھی ظاہر ہوتے ہیں اور جو التزامیہ وہ بھی کیا ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی جو معاشرے میں گفتگو ہو رہی ہے جس نہج کے اوپر، تو اگر وہی آپ والی مثال کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے اس سائیکل کو جو ہے وہ پنچر لگوایا ہے، تو اگلے بندے کے ذہن فوراً جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ اس کے ٹائر کو جو ہے وہ پنچر لگا ہے، یا اگلے نے جو ہے کہا کہ آپ کو ہم نے روٹی کھلانی ہے، تو اگلے کا ذہن جو ہے وہ خود بخود ہی کیا چلا جائے گا۔ تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے، چاہے مطابقی ہو، تضمنی ہو یا التزامی ہو، یا یہ جو مفہوم کو ہم دلالت التزامی کہتے ہیں، یہ معنی ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ معنی ظاہر ہوتا ہے تو پھر یہ آپ بحث کیوں کرتے ہیں کہ یہ جو معنی ظاہر ہو رہا ہے جسے ہم مفہوم کہہ رہے ہیں، کیا یہ آپ کے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یعنی اب روایات ہیں، آیات ہیں، ان سے جو معنی آپ کو سمجھ آتے ہیں تو کیا وہ حجت نہیں ہوا کرتے؟ ٹھیک ہے، یہ بات تو طے ہے مباحث حجت میں کہ جو ظہور ہے، جو بھی معنی ظاہر ہوتا ہے وہ آپ کے لیے حجت ہوتا ہے۔ روایات اور آیات وہ دم درود کے لیے تو نہیں ہے، فقط آپ پڑھیں دم درود کریں، اس سے جو معنی ظاہر ہو رہا ہے وہی آپ کے لیے حجت ہوگا۔ حجت کا مطلب کیا ہے کہ متکلم سے سامع کے اوپر حجت ہے، ٹھیک ہے۔ متکلم اس سے کہہ سکتا ہے کہ تم نے اس بات کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا، بھی میں احتجاج کروں گا تمہارے اوپر۔ تو وہ آگے سے نہیں کہہ سکتا کہ جی اس کا معنی مجھے سمجھ نہیں ہے، سمجھ کیسے نہیں ہے؟ معنی ظاہر تھا اس کا، کہ واضح ظاہر معنی تھا، تو وہ کہ نہیں جی یہ تو معنی التزامی تھا، کیونکہ معنی التزامی وہ ظاہر تو ہو رہا ہے تمہارے لیے، میں اب گفتگو کس پیرائے میں کروں گا؟ انہی الفاظ میں کروں گا جو معاشرے میں ہوتے ہیں۔ تو آپ آگے سے کہیں نہیں جی یہ تو مفہوم تھا، یہ تو ظاہری معنی تھا، کیونکہ ظاہر تو ہو رہا ہے، معنی ظاہر ہے تو حجت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ سامع بھی متکلم کے اوپر احتجاج کر سکتا ہے، اگر سامع نے اس کے اوپر عمل کیا ظاہری معنی جو کہ مفہوم تھا، جو کہ دلالت التزامی تھا، تو اب متکلم یہ نہیں کہہ سکتا بھی تم نے کیوں اس کے اوپر عمل کیا، یہ تو معنی التزامی تھا۔ تو وہ آگے سے سامع کیا کہے گا؟ بھائی معنی التزامی تو ظاہر تھا نا، بات واضح سمجھ آ رہی تھی کہ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، اب اس چکر میں ہم کیوں پڑھیں کہ یہ جی وہ معنی التزامی ہے، مفہوم ہے یا منطوق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں چاہے مفہوم ہو یا منطوق ہو، دونوں ظاہر ہوا کرتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مصنف اس سوال کو کھڑا کرتے ہیں کہ علماء اصول یہ کیوں بحث کرتے ہیں کہ مفہوم حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ بھئی جب مفہوم معنی ظاہری ہے تو ظاہری چیز جو ہوتی ہے وہ حجت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں جو ہے وہ ظاہری معنی اور ظہور کے متعلق حجیت میں بحث کرنی ہے، اگر آپ کو حجیت میں بحث کرنی ہے اور آپ اس کے حجت نہیں مانتے یا کوئی آپ بحث کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پھر مباحث الفاظ میں بحث نہ کریں۔ اصول مظفر کی انہوں نے ترتیب کیا دی؟ مباحث حجت جو آخر پہ بحث کی جاتی ہے وہاں پہ آپ جا کے حجت کریں، وہاں پہ جب بحث ہوگی کہ قیاس حجت ہے حجت نہیں ہے، قرآن کا ظاہر حجت ہے حجت نہیں ہے، اخبار اور روایات کے معنی کون سے حجت ہیں، ظہور حجت ہے حجت نہیں ہے، وہاں پہ آپ بحث کریں۔ تو لہٰذا آپ کے اوپر جو ہے وہ دو اعتراض بنتے ہیں علماء اصول کے اوپر۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھئی حجیت مفہوم کا مطلب کیا ہے؟ جب مفہوم آ گیا، مفہوم آپ کے سامنے آ گیا، تو دوبارہ اس کی حجیت پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے۔
دوسرا اگر آپ بحث کرنی چاہتے ہیں تو پھر مباحث الفاظ میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مورد نہیں ہے، یہ مورد نہیں ہے، اس کو آپ بحث کہاں پہ کریں؟ وہ حجیت میں بحث کریں. ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے، اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر جواب اس کا پڑھتے ہیں. لا شک کا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، لا شک کا ان الکلام اذا کان له مفہوم، کہ کلام کا جب بھی مفہوم ہوگا، یدل علیہ کہ کلام جس مفہوم کے اوپر دلالت کرتا ہوگا تو فہو ظاہر فیہ، تو اب وہ جو کلام ہے وہ ظہور پیدا کر لے گا فیہ، اس مفہوم کے اندر. یعنی ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ ظہور آ جائے گا. جب اس معنی کے اندر وہ ظاہر ہو گیا تو فیکون حجۃ من المتکلم علی السامع، تو پس وہ جو ظاہر ہے، وہ جو مفہوم ہے جو ظاہر بن گیا ہے، اب وہ حجت ہو جائے گا. اسے کیا مل جائے گی؟ حجیت مل جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ظہور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب مفہوم کو آپ نے ڈال دیا ظہور کے باب میں، آپ کہتے ہیں یہ مفہوم کا معنی ایسا ہے کہ کلام اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، واضح طور پہ اس کلام سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، تو وہ پھر حجت ہو جائے گا، ظہور میں چل گیا. حجت کا کیا مطلب ہے؟ کہ من المتکلم علی السامع، کہ سامع جو ہے وہ احتجاج کر سکتا ہے. من المتکلم علی السامع، یعنی متکلم سامع پہ احتجاج کر سکتا ہے، اور سامع کس کے اوپر؟ متکلم کے اوپر. کسائر ظواہر الاخرى، اور اس کا حساب کیا ہے؟ دیگر ظواہر جو ہیں، جو بھی کلام سے معنی ظاہر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آپ یہی بات کرتے ہیں کہ جب بھی کسی روایت یا آیت سے معنی ظاہر ہوتا ہے تو وہ حجت ہوا کرتا ہے. تو جب کلام مفہوم کے اوپر دلالت کرتا ہے اور مفہوم ظاہری بن جاتا ہے، ظاہری معنی بن جاتا ہے، تو پھر حجت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر دوبارہ یہ نزاع کرنا یہ حجت ہے مفہوم یا حجت نہیں ہے، اس کا کیا تک بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اعتراض کے پہلا حصہ ہو گیا. اذن ما معنی النزاع، پس کیا نزاع کا مطلب ہے؟ فی حجیت المفہوم، مفہوم کی حجیت میں جو نزاع کا معنی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حینما یقولون، کہ جب اصولی مثال کے طور پہ یہ جملہ بولتے ہیں. کون سا جملہ؟ کہ حل مفہوم شرط حجت او لا. یہ جب جملہ بولتے ہیں تو پھر مفہوم شرط کی حجت ہونے کا معنی کیا رہ گیا بھئی؟ ادھر سے آپ مفہوم مان رہے ہیں، جب مفہوم مان رہے ہیں اور یہ بھی آپ مان رہے ہیں کہ ظاہر حجت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر دوبارہ بحث کرنے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے. والا تقدیری، اور اگر آپ تقدیر کر لیں کہ آپ جو ہے وہ نزاع کرنی چاہتے ہیں مفہوم کی حجیت کے متعلق، تو لا يدخل هذا النزاع فی مباحث الالفاظ. یہ جو آپ کا نزاع ہے نا کہ مفہوم شرط حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ نزاع پھر مباحث الفاظ سے اس کا کیا لینا دینا بھائی؟ مباحث الفاظ کی غرض کیا ہوتی ہے؟ التی کان الغرض منها تشخیص الظہور فی الکلام. مباحث الفاظ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کلام کے ظہور کی کیا تشخیص کرنا ہوتا ہے. یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو جملے ہیں، ان کا یہ معنی بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ تشخیص کرنی ہوتی ہے. یعنی اگر بالفاظ دیگر آپ کہیں تو غرض کیا ہوتی ہے؟ تنقیح صغریات حجیت ظہور، کہ ظہور کی آپ حجت مانتے ہیں، اب وہ ظہور کون سا ظہور ہے اس کی آپ کیا کریں؟ صغریات کی کیا تشخیص کریں. آپ کہیں یہ جی جب عربی زبان میں صیغہ امر استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ظاہر کیا ہوتا ہے؟ وجوب میں ہوتا ہے. نہیں کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ حرمت میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے جملہ جب استعمال ہوتا ہے، جملہ شرطیہ، تو اس کا معنی کس میں ظہور ہوتا ہے؟ مفہوم میں ہوتا ہے. تو یہ تو ظہور کی بحث ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ظہور کی بحث کا تعلق کس سے بن رہا ہے؟ مباحث الفاظ سے بن رہا ہے. اور آپ بحث کس کی کر رہے ہیں؟ حجیت کی بحث کر رہے ہیں. لہٰذا حق کیا بنتا ہے؟ ہاں، بل ينبغي ان يدخل في مباحث الحجت، کہ اس بحث کو آپ مباحث حجت میں کیا داخل کریں؟ کون سی بحث کو؟ یہ والی کہ مفہوم شرط حجت ہے یا حجت نہیں ہے. کل بحث سے جیسا کہ آپ بحث کرتے تھے حجیت ظہور، حجیت کتاب، جیسے وہاں پہ بحث کرتے ہیں نا کہ قرآن مجید کا ظاہر حجت ہے، حجت نہیں ہے، ظہور حجت ہے، حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ بھی بحث بھی وہاں پہ رکھیں کہ مفہوم شرط حجت ہے یا حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہو گیا؟ سوال ہو گیا. اور اب جو ہے وہ مصنف اس کے جو ہے وہ جواب کی طرف کیا بڑھتے ہیں. مصنف کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مفہوم شرط میں جو ہے وہ اصل بحث اسی ظہور کی ہے. ٹھیک ہے، مفہوم شرط میں جو بحث اصل ہوتی ہے وہ یہی بحث ہوتی ہے کہ کون سے جملے عربی زبان میں ایسے ہیں، مثلا وہ ایک جملے کے اوپر بحث کرتے ہیں. یہ جملہ شرط ہے، یہ جملہ وصفیہ ہے، یہ حصر والا ہے، یہ اللہ والا ہے. بہت سارے جملے لے کر آتے ہیں، پھر ان کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ بھئی ان جملوں کو جو معنی ہے
وہ منطوق کے علاوہ مفہوم ان کا بنتا ہے یا مفہوم نہیں بنتا، یعنی کیا ان کا ظہور ہے یا ظہور ان کا نہیں ہے۔ یعنی اصل بحث سغروی ہے۔ جب سغروی بحث ہے تو کچھ لوگوں نے اس کو عنوان یہ دے دیا علماء اصولیوں میں سے کہ مفہوم شرط یا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ عنوان دینا ان کا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حقیقت میں آپ دیکھیں تو جواب میں انہوں نے اعتراض کو قبول کیا ہے کہ ان کا یہ جو عنوان دینا ہے وہ غلط ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ عنوان یہ دے دیتے ہیں لیکن ان کا جو مقصد ہے وہ یہ عنوان کے مطابق بحث کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ان کا مقصد وہی ہوتا ہے کہ ظہور کے اوپر کیا بحث کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ عنوان کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سب اصولی عنوان نہیں دیتے، کچھ پرانی کتابوں میں یہ کچھ لوگوں نے اس طرح عنوان دے دیا، تو یہ عنوان دینا ان کا ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں تسامح ہے اور انہوں نے دقیق طریقے سے عنوان نہیں دیا۔ اصل عنوان یہی بننا چاہیے تھا کہ حل الجملۃ شرطیہ، مثلا ایک جملہ لے کر آئیں، حل الجملۃ شرطیہ ظاہر فی المفہوم او لا، ٹھیک ہے، حل لحاظ الجملۃ مفہوما او لا، یہ اصل کیا بحث ہے۔ ہاں، اگر مفہوم ہے تو اب وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے یہ بحث کرنا چاہتے ہیں، پھر مباحث حجت میں آئے گی بحث، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ یہ بحث اگر طے ہو جائے گی کہ ظہور حجت ہے تو پھر آپ یہاں پہ یہ بحث نہیں کر سکتے کہ ظہور حجت ہے یا حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جواب کیا ہے جی کہ ان نزاع فی الحقیقت، کہ حقیقت میں جو نزاع ہے انما ہوا فی وجود دلالت علی المفہوم، ٹھیک ہے۔ نزاع کس میں ہے کہ آیا مفہوم کے اوپر دلالت موجود ہے یا دلالت موجود نہیں ہے، یعنی ایک جملہ جو ہے وہ جس طریقے سے معنی منطوقی کے اوپر دلالت کرتا ہے کیا مفہوم کے اوپر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ حقیقت میں کیا نزاع یہی ہے۔ اے فی اصل ظہور الجملۃ فیہ وعدم ظہورہا، بحث کہاں پہ ہے کہ جملہ کا جو ظہور ہے فیہ، یہ اس مفہوم میں جملہ ظاہر ہوتا ہے یا یہ والا جملہ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی آپ عربی کا جملہ رکھیں چاہے وہ جملہ شرطیہ ہو جملہ وصفیہ ہو تو اس کے اوپر آپ بحث کر لیں، یہ بحث ہے۔ مزید واضح الفاظ میں ہم کیا کہیں گے کہ وہ بعبارۃ اوضح النزاع فی حصول المفہوم للجملۃ، کہ نزاع کس میں ہے کہ آیا جملہ کا مفہوم ہے یا نہیں ہے، یہ بحث ہے۔ لا فی حجیت بعد فرض حصولی، یہ بحث نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی مفہوم حجت ہے یا حجت نہیں ہے جبکہ بعد فرض حصول ہی کہ آپ جی مفہوم کو حاصل کر چکے ہوں۔ مفہوم جب حاصل ہو جائے گا تو پھر یہ بحث اس کی حجیت کے بارے میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ کہاں پہ نہیں ہوگی؟ مباحث الفاظ میں نہیں ہوگی۔ فمعنی النزاع فی مفہوم شرط، پس مفہوم شرط میں مثال کے طور پہ نزاع کیا ہوگا کہ ان الجملۃ شرطیہ، ایک جملہ آپ لے لیں جملہ شرطیہ، ما قطع نظر عن القرائن، اچھا کہ قرائن سے قطع نظر، قرائن خاصہ، یہاں پہ ایک اور مطلب بھی ساتھ کیا اضافی کر رہے ہیں، یعنی یہاں پہ جواب میں پہلی بات تو کیا بتائی کہ جی ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ حقیقت میں جو بحث ہے وہ ہماری کس جو ہے وہ عنوان کے اوپر ہے کہ کیا جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، اصل یہ بحث ہے۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ یہ جو نزاع ہے جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں، یہ بھی ہر صورت میں نہیں ہے، اس کی بھی جو ہے وہ کیٹیگری تب بنتی ہیں کہ جب قرائن نہ ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹوٹل 3 طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں ایک جملہ آتا ہے اور آپ کو واضح طور پہ قرائن اور شواہد سے واضح طور پہ ثابت ہو جاتا ہے بھی اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ کہا کہ جی اگر آپ چاند دیکھتے ہیں تو دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے جی، اذا رأيت الهلال صلی، ٹھیک ہے، دعا مانگے۔ ہاں، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ چاند نہیں دیکھتے تو دعائیں مانگنی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے جب جو ہے وہ گناہ سرزد ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ دعائے استغفار کریں، دعائے مغفرت کریں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی دعائے مغفرت ایک الگ سے عبادت ہے، گناہ سرزد نہ ہو تو پھر بھی یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا تو واضح طور پہ ایسے جتنے بھی جملے آئیں گے ہم بالکل یقین سے کہہ دیں گے کہ بھی ان کا مفہوم نہیں ہے۔ اچھا، شاید یہ کہنا ہو کہ اذا رأيت الهلال فصلی ای فصلی علی رؤیت الهلال، اور اس کا یہ مفہوم لکھتا ہے کہ اگر آپ نہیں دیکھتے ہلال کو تو پھر آپ نہ پڑھیں نماز، یعنی رؤیت ہلال والی نماز نہیں وہ صلی سے مراد ہم دعا لیتے ہیں نا، دعا، ٹھیک ہے، دعا عام دعا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب آپ چاند دیکھیں تو دعا مانگا کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ تو ہم کہیں بھی دعا مانگنے کا تعلق چاند دیکھنے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا عام کہیں کہ بھی جب آپ کا جو ہے وہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو آپ سجدہ شکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں کہ اچھا امتحان میں کامیاب نہ ہوا تو
سجدہ شکر کروں گا ان میں کسی بات پہ بھی. لم تنجح ہاں لم انجح فی الامتحان لم اسجد شکرا للہ ہے، کبھی بھی شکر ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں قرائن خارجیہ سے یہ بات پتہ ہے کہ دعا کرنا، سجدہ شکر کرنا، نوافل پڑھنا، یہ ہر صورت میں مستحب ہوتا ہے. یہ کسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، معلق نہیں ہے. اچھا وہ اس کی ایک واضح سی عرفی مثال بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کان زید انسانا فہو حیوان، کہ اگر زید انسان ہوا تو وہ کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر زید شے کہتے ہیں، ہاں ان کان ھذا الشیء، یہ جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے اگر یہ انسان ہوئی تو وہ حیوان ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب آپ منطق کے اعتبار سے کیا کہیں گے بھی اگر یہ انسان نہ ہوئی تو پھر حیوان نہیں ہو سکتی کیا؟ ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے حیوان. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ بندر ہو، فرض کریں انسان نہ بھی ہو بندر ہو، وہ شے جو افراد ہیں ان میں ہو سکتی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ قرینہ موجود ہے کہ جو حیوان کا دائرہ کار ہے ہمیں خارج سے پتہ ہے کہ وہ انسان کے علاوہ کو بھی شامل ہے. ہاں جیسے دعا کا دائرہ کار چاند کے علاوہ کو شامل ہے. ٹھیک ہے، سجدہ شکر کا دائرہ کار امتحان میں کامیاب ہونے کے علاوہ شامل ہے. حیوان کا دائرہ کار انسان کے علاوہ کو شامل ہے. یہ چیزیں جب ہمیں خارج سے پتہ ہیں، یقینی اور واضح طور پتہ ہیں، تو اب اگر یہاں پہ جملہ شرطیہ بنتا بھی رہے تو ہمیں کنفرم بھائی اس کا مفہوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو لہٰذا اس کے اندر کیا ہم بحث کریں گے؟ اصولی علماء ان جملوں کے اوپر بحث کریں گے کہ کیا ان جملوں کا مفہوم ہوگا یا نہیں ہوگا، جس میں قرینہ موجود ہے کہ مفہوم نہیں ہے. ان پہ بحث نہیں ہوگی. مثلا کہتے ہیں لہٰذا ہمارا جو مفہوم کے اندر جو نزاع ہے نا، اس کے اندر جو اختلاف ہے وہ ان مباحث کو شامل نہیں ہے. یہاں پہ سب کا اتفاق ہے، یہاں پہ نزاع ہے نہیں. اچھا یہاں پہ قرائن کس بات کے اوپر ہیں؟ عدم مفہوم کے اوپر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرائن موجود ہوں مفہوم کے اوپر. ٹھیک ہے، جب مفہوم کے اوپر قرائن موجود ہوں گے تو وہاں پر ہمارا کیا نزاع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، فرض کریں کہ وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ بھئی جو مستطیع انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ حج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان استطعت فیجب علیک الحج، کہ اگر آپ مستطیع ہو گئے، مستطیع ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کسی نے آپ کو گفٹ بھی دے دیا، پیسہ دے دیا، تو آپ کے اوپر حج کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اب اس جملے کا مفہوم بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ہم کہتے ہیں یہ تو یقیناً بنتا ہے مفہوم، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ مستطیع نہیں ہوتا اس کے اوپر اللہ حج واجب کرے تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا اور اللہ جو اس کے اوپر حج واجب کر رہا ہے، اور ہمیں یہ خارج سے پتہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس بات کا یقیناً مفہوم ہے کہ ان لم تستطع فلا یجب علیک الحج. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں جی؟ قرینہ ہمارے پاس آ گیا کہ اس جملے کا کیا مفہوم بنتا ہے. تو اب مصنف یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات کہ حقیقت میں ہمارا نزاع یہ ہے کہ اس جملے کا مثال کے طور پہ جملہ شرطیہ اس کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، یعنی ہمارا نزاع حصول مفہوم میں ہے. دوسری بات کہ ہمارا نزاع اس وقت حصول مفہوم میں ہے کہ جب قرینہ عدم مفہوم اور مفہوم دونوں کے اوپر نہ ہو. ہاں مجرد کون سے قرائن؟ دو قسم کے، عدم مفہوم کے اوپر بھی نہ ہو قرینہ اور کس کے مفہوم کے اوپر بھی نہ ہو. ایک ایسی جملہ آ جائے کوئی قرینہ نہیں ہے. اب وہاں پہ اصل قانون کیا ہے، تقاضا کیا ہے، عربی جملوں کا تقاضا کیا ہے کہ مفہوم اس کا بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، یہ کیا اصل بحث ہے. ٹھیک ہے، یعنی فمان النزاع فی مفہوم شرط مثلا ان الجملۃ شرطیہ ما قطع نظر عن القرائن الخاصہ، کہ جملہ شرطیہ ما قطع نظر ان چیزوں سے آپ نے نگاہ نہیں اٹھا لینی ہے جو قرائن خاصہ ہیں. قرائن خاصہ سے نگاہ اٹھانے کے ساتھ یہ پھر بحث ہوگی کہ حل تدل علی انتفاء الحکم عند انتفاء شرط. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انتفاع عند الانتفاع. یہ مفہوم ہے کہ شرط اگر ختم ہوگی تو حکم ختم ہوگا، حکم ختم نہیں ہوگا. یہ بحث ہے. وَهَلْ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ، کیا جملہ جو ہے وہ اس کے اندر، اس معنی کے اندر، یعنی اس مفہوم کے اندر انتفاع عند الانتفاع کے اندر ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ لا انه بعد دلالت علی هذا المفہوم وظہورها فیہ یتنازع فی حجتی. یہ بحث نہیں ہوگی کہ بعد دلالت علی هذا المفہوم کہ جملہ جب اس مفہوم کے اوپر دلالت کر لے اور اس کے اوپر ظاہر ہو جائے تو پھر اس کی حجیت میں کیا نزاع ہو جائے. ٹھیک ہے، حجیت میں کیا نزاع ہے ہی نہیں. فإن هذا لا معنی له، اس حجیت میں بحث کرنا اس کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے. وإن أوهم ذلك، اگرچہ اس بات کا وہم ڈالتی ہے. کیا بات وہم ڈالتی ہے اس بات کا؟ ظاہر و بعض تعبیراتہم، علماء اصولیوں کی جو بعض تعبیرات ہیں وہ اس بات کا وہم ڈال دیتی ہیں کہ شاید وہ حجیت پر بحث کریں. ہاں کہ شاید حجیت کے اوپر بحث، کما یقولون، جیسے کہ مثال طور پر وہ کچھ اصولی یہ جملہ کہہ دیتے ہیں
جی مفاہیم میں آپ کیا بحث کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری بحث یہ ہوتی ہے کہ مفہوم شرط حجت اولا، ٹھیک ہے، ولیکن غرضہم ما ذکرنا، بات ان کی یہ ہوتی ہے ظاہری طور پہ، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کا مقصد اور غرض کیا ہے، وہی ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، مفہوم ہے یا نہیں ہے، ہاں مفہوم ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، وہ بھی کب؟ ما قطع نظر عن القرائن، ٹھیک ہے، مجرد عن القرائن۔ اچھا یہاں پہ یہ بحث کرتے ہیں، فرق یہ عبارت دے دیتے ہیں کہ ما قطع نظر عن القرائن خاصہ سے کیا مراد ہے، تو یہاں پہ پھر آپ قرائن کی دو قسمیں لکھتے ہیں، وہ مثالیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، القرائن علی عدم المفہوم والقرائن علی وجود المفہوم، ٹھیک ہے، دونوں کی موجودگی بالکل۔ میں ہم بحث نہیں کریں۔ اب اسی بات کو دوبارہ کیا وضاحت کر رہے ہیں کہ کما لا نزاع، نزاع ایک جگہ پہ ہے، ایک جگہ پہ نزاع نہیں ہے، کہاں پہ نزاع نہیں ہے؟ فی دلالت بعض الجمل علی المفہوم لہا، کہ بعض جملوں کی دلالت ہے کہ علی المفہوم لہا، کہ ان جملوں کو کیا مفہوم موجود ہے، وہ کب؟ اذا کانت لہا قرینۃ خاصۃ علی ذالک المفہوم، کہ جب ان جملوں کے لیے خاص قرینہ موجود ہو، کس کے اوپر؟ علی ذالک المفہوم، اسی مفہوم کے اوپر قرینہ موجود ہو تو پھر کوئی نزاع نہیں ہے۔ فإن هذا ليس موضع کلام، یہ جو ہے نا یہ والی بات کہ جب قرینہ خاصہ موجود مفہوم کے اوپر، یہ ان کی کلام کی بحث ہے ہی نہیں، یہاں پہ بحث نہیں ہے، بل موضوع الکلام و محل النزاع فی دلالت نوع تلک الجملہ، بلکہ محل بحث کیا ہے کہ اس جملہ کی جو نوع ہے، خود یہ جو جملہ کی نوع ہے، نوع کیا مطلب؟ یعنی اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں قرائن سے قطع نظر، کیا یہ جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں مفہوم کے اوپر، یہ مفہوم کی دلالت نہیں کرتے؟ جیسے آپ لے لیں کہ جملہ شرطیہ کی جو نوع آپ لے لیں، کا جملۃ شرطیت کا نوع جملۃ شرطیت علی المفہوم مع تجردها عن القرائن الخاصہ، کہ جملہ شرطیہ کے جو انواع ہیں، جتنے بھی کیٹیگریز آ رہی ہیں روایات کے اندر، قرآن مجید کی آیات کے اندر، کیا وہ مفہوم کی اوپر دلالت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کب؟ یہ قرائن خاصہ سے جب وہ خالی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی قرائن خاصہ کی وجہ سے یہ بحث ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ روایت کو پورا دیکھیں سیاق و سباق ماحول کے اندر، اور اسی وجہ سے صاحب وسائل شیعہ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے ان کی تقطیع کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جو روایات کو کٹنگ کی عنوان دینے کے لیے الگ طور پہ، تو اس سے جو روایات کا سیاق و سباق اور قرائن ہیں وہ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، اور ہم لوگ کیا مشکلات کا شکار ہو گئے۔ یہ اسی بعض کا یہی اعتراض کتب اربع کی بعض روایات کے اوپر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ جو راوی امام علیہ السلام کے پاس جاتا تھا وہ یہ نہیں ہے کہ فقط اب وضو کے سوال پوچھ رہے یا فقط حج کا سوال پوچھ رہے، اس کے ایک ہی نشست میں پے در پے سوال ہو جاتے تھے، اور امام یہ کہہ دیتے کہ بات وہی ہے، یا پہلے جو انداز چل رہا ہوتا تھا اسی طرح سے نام کے ذریعے سے، لا کے ذریعے سے جواب آ جاتا تھا۔ تو اب جب حدیثوں کو یہ ایک تفنن کی بحث چلی کہ بھئی ایک ہی موضوع پہ اندر جو ہے وہ اصول اربع جو میں تھے، ایک ہی جو ہے وہ موضوع کے اوپر کیا نام ہے 10 موضوع کے اوپر ایک ہی حدیث آ گئی 2 3 صفوں کی، ان کا یہ تو چیز جو ہے وہ علمی اور فنی طور پہ مناسب نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ کیٹیگریز بنائیں ہر چیز کی، اور اس حدیث جو 2 صفوں کی 3 صفوں کی اس بندے نے امام سے گفتگو کیا، اس کے کیا کریں جملے کاٹیں۔ یہ کٹنگ پٹنگ کا کام ہونے کی وجہ سے یہ جو قرائن ہیں یہ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ جب یہ قرائن ختم ہو گئے ہمارے پاس تو اب چیزیں ضنی ہو گئی ہمارے پاس، اب وہ ہم معنی سمجھیں یا نہ سمجھیں، تو اب ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم جو ہے وہ علم اصول فقہ کے اندر اس چیز کی بحث طے کریں کہ بھئی اگر ہمارے پاس قرائن نہیں ہوں گے اور جملے آ گئے تو اب آپ طے کریں کہ اس کا معنی جو مفہوم کے اندر ظہور ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر ظہور آپ ثابت کر لیتے ہیں اور ادھر سے ظہور حجت ہوتا ہے تو پھر تو ہم قیامت کے دن جواب دے سکیں گے، احتجاج کر سکیں گے، اس معنی کا ظہور اس میں تھا اور ظہور حجت ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے علم اصول فقہ کی کیا ہوتی ہے؟ اہمیت پیدا ہوتی ہے، جبکہ پرانے سے پرانے زمانے میں چلتے جائیں، جتنا امام کے زمانے کے قریب ہوتے جائیں تو علم اصول کی ان ابحاث کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ ضرورت کیوں نہیں پڑے گی؟ کیونکہ کمال لا نزاع، وہاں پہ نزاع نہیں ہوگا۔ نزاع کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ قرائن خاصہ موجود رہتے ہیں، تو جب قرائن خاصہ موجود رہتے ہیں تو پھر نزاع نہیں پڑتا، بلکہ وہاں تو خود بعض کا سند دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ایسے ایسے قرائن ہوتے ہیں۔ تو ایشو وجہ جو ہمارے پاس پڑ رہی ہے کہ جتنا ہم نص کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو قرائن ہیں چیزوں کو سمجھنے کے وہ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم اپنی طرف سے ایک ایسے دلائل پختہ بنا رہے ہیں کہ جس میں ہم احتجاج اور حجت کے طور پہ اس کو لے سکیں، یعنی اگر ہم سے یہ سوال ہو کہ کیا آپ نے ظنیات کے اوپر عمل کیا جو حجت ہی نہیں ہوتے، تو ہمارے پاس اس کا کیا ہونا چاہیے؟ جواب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا کافی ہے، وہ سوال بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں یہ اگلی بحث۔ اللہم صلی علی محمد و